ایک بار پھر سے ہم بات کریں گے بڑھتی ہوئی مہنگائی کے حوالے سے، کیونکہ اس وقت حکومت کے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اور حکومت کے لیے جو سب سے بڑی اپوزیشن ہے، حکومت کے لیے جو سب سے بڑی پی ڈی ایم ہے، وہ مہنگائی اٹسیلف خود ہے۔ اور اسی مہنگائی کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن جماعتوں کو بھی اب یہ موقع مل چکا ہے کہ وہ بات کریں۔ وہ پی ڈی ایم، وہ تحریک جو ایک ٹائم پہ لگ رہا تھا کہ کافی زیادہ ٹھنڈی ہو گئی ہے، اب اس تحریک کو بھی مہنگائی کی وجہ سے تقویت ملنا شروع ہو گئی ہے۔ مسلسل اپوزیشن تو حکومت پر وار کر ہی رہی تھی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں صدف کے جو لوگ ہیں وہ بھی کافی زیادہ نالا نظر آ رہے ہیں۔ لیکن مدیحہ ایک منٹ، یہ اپوزیشن اب پھر سے جلسے کرے گی؟ مطلب پہلا گول اچیو ہو گیا ان کا، پی ڈی ایم کا؟ وہ پہلا گول بھی یہی تھا نا، پہلا گول بھی تو صدف وہ مہنگائی کی وجہ سے ہی عوام کے حق میں باہر نکل رہے تھے، لیکن اس کے بعد ان کی آپس کے اندر کی اپوزیشن کے اندر اتنی اپوزیشن بن گئی کہ سسٹین کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ بالکل، تو اب ایک نئے روپ میں اپوزیشن سامنے آئے گی اور اس بار مہنگائی ان کا مدعا ہے جس کو لے کر آئیں گے۔ کہتے ہیں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے، بیشتر ممالک کی طرح پاکستان متاثر ہے اور اس چیلنج سے نبرد آزما ہوا ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان اور دیگر نے بھی خطاب کیا ہے، کہتے ہیں مہنگائی کی وجہ سے لوگ گردے بیچ رہے ہیں، مستقبل میں اپنے بچے بیچ دیں گے۔ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہو چکا ہے، جبکہ شہباز شریف کہتے ہیں کہ تبدیلی سرکار کو اندھیری نگری چوپٹ راج ہی کہا جا سکتا ہے۔ حکومت تاریخ کی مہنگی ترین ایل این جی خرید کر عوام پر ظلم کر رہی ہے اور یہ مجرمانہ رویہ ہے، عوام سے قیمت وصول کی جا رہی ہے، حکومت تحریک لوٹ مار بن چکی ہے۔ اور دوسری جانب ہم دیکھیں تو حکومت کی جانب سے جو بیانات آتے ہیں وہ اس سے بالکل برعکس ہیں۔ مشیر خزانہ شوکت علی یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی کے حوالے سے عوام کو غلط تاثر دیا جا رہا ہے۔ 4 ماہ سے پوری دنیا میں مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے، تمام اشاریہ مثبت سمت میں ہیں، آنے والے دنوں میں معیشت میں مزید بہتری آئے گی۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں کہ اپوزیشن بھانمتی کا کنبہ ہے اور کوئی ایک ڈویژن کی پارٹی ہے تو کوئی 3 ڈویژنز کی۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں کہ اپوزیشن کا کوئی لیڈر ہے اور نہ ہی کوئی پروگرام، وفاقی جماعت کے خلاف تحریک خبروں میں زندہ رہنے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں جی، شکوہ جواب شکوہ، ایک طرف سے وار کیا جا رہا ہے اور دوسری جانب سے وار کا جواب دیا جا رہا ہے۔ تو اسی والے سے مزید کریں گے، کیونکہ دیکھیں ان تمام تروار میں جو سب سے زیادہ افیکٹ ہو رہی ہے اور سب سے زیادہ زخمی ہو رہی ہے وہ ہے عوام، کیونکہ مہنگائی کسی بھی صورت میں کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ صداقت عباسی صاحب پی ٹی آئی کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صداقت عباسی صاحب، ماشاءاللہ سے آپ کا جو ہمارا ساتھ ہے، مجھے لگتا ہے آپ ہمارے شو کے 3rd اینکر بن چکے ہیں، کیونکہ جب سے مہنگائی بڑھی ہے آپ ہمارے شو میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور یہ 1 مہینے کی بات نہیں، کئی مہینوں سے یہ شکوہ ہے۔ کچھ مہنگائی سے ان کا بڑا تعلق ہے، لائک یہی اسی ٹاپک پہ مجھے زیادہ تر بولتے ہوئے نظر آتے ہیں صداقت۔ بالکل، تو صداقت صاحب 3 مہینے 4 مہینے سے ایک ہی بات ہو رہی ہے، آج مہنگائی زیادہ بڑھ گئی ہے، سلوشن کوئی سامنے نہیں آ رہا، کیوں؟ اچھا مدیحہ، بہت شکریہ۔ جیسے وہ ہوتا ہے نا کہ ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بارش کا فرشتہ رکھا ہے، ایک موت کا فرشتہ رکھا ہے، ایک دیگر کاموں کا، مجھے لگتا ہے آپ نے مہنگائی والا فرشتہ رکھا ہوا ہے کہ جب مہنگائی ہوتی ہے آپ مجھے بلا لیتے ہیں۔ اینی ویز یہ تو ہمیں لگتا ہے آپ کے پاس کوئی جگاڑ ہوگی مہنگائی۔ بالکل آپ نہیں دیکھیں، میں بالکل یہ بات آپ کی اس وقت پوری دنیا میں مہنگائی ہے، جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ کینیڈا میں 20 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے، امریکہ میں 12 سالہ، چائنا میں 26 سالہ ریکارڈ۔ ان کی پر کیپٹا انکم زیادہ ہے، ان کی آپ دیکھیں ان کی سہولیات اور ہے، ہم ٹیکس دیتے ہیں لیکن جو ٹیکس دیتے ہیں اس کی سہولیات ہمیں نہیں ملتی۔ ہمارے بچے جن سکولوں میں جاتے ہیں وہاں کی فیسیں مفت نہیں ہیں، وہاں تو تعلیم بھی اچھی مل رہی ہے، وہاں پہ آپ کو ہیلتھ کیئر بھی مل رہی ہے، اور کینیڈا فلاحی اسٹیٹ ہے، اس کی تو ہم بات ہی نہ کریں، ہم امریکہ سے بھی کمپیئر کریں تو ہمارا کہیں موازنہ نہیں ہے۔ اچھا مدیحہ، I am not comparing America with Pakistan, I am comparing America with old America۔ اگر 20 سال کی تاریخی مہنگائی ہے تو کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی نا، عمران خان کی وجہ سے تو نہیں ہے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ دنیا کے تمام یہ غیر معمولی صورتحال ہے دنیا میں، کووڈ کے بعد پوری دنیا میں مہنگائی کی لہر آئی ہے۔ میں وہ بتانا چاہ رہا ہوں، پاکستانی لوگوں کو امریکہ سے چیزیں خریدنے کی بات نہیں کر رہا، تو ایک بات سمجھنے کی ہے کہ یہ مہنگائی پوری دنیا میں ہے اور اس کی وجہ ایک تاریخی وبا آئی، اور اس وبا کے آج ہم معاشی اس ایک چیلنج سے گزر رہے ہیں، ہم اس کے طبی چیلنج سے لاسٹ ایئر آپ کو یاد ہے ہم نے ریمیٹنس کو کتنا سیلیبریٹ بھی کیا کہ جی ریکارڈ تو ریمیٹنس آیا ہے، معیشت جو ہے مثبت سمت جا رہی ہے، وہ بھی تو ہم نے سب چیزیں سیلیبریٹ کی نا، بٹ اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ تو کہیں دیکھنے میں نہیں آیا۔ نہیں دیکھیں، اگر آپ کے جب آپ یہ حکومت آئی تھی تو 8-10 ارب روپے کے ریزرو تھے، آج اس وقت آپ کے ریزرو جو ہے وہ پیک پہ ہیں۔ خدا نہ خواستہ ریزرو مضبوط نہ ہوتے، اتنا بڑا جھٹکا جو پوری دنیا کو لگا ہے اس معیشت کا، ہمارے حالات اللہ نہ کرے بہت برے ہوتے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کووڈ جس طرح ان پریسیڈنٹڈ تھا،
آج اس کا معاشی امپیکٹ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے. چلیں آپ نے کہا اس کا معاشی امپیکٹ ہے صداقت صاحب، لیکن اب یہ بتائیں، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے ہی عالمی منڈی میں جو ہے قیمتیں ڈاؤن ہوں گی تو پھر یہاں پر بھی اس کے اثرات آئیں گے. تو یہ آپ آج یقین دہانی کرا کے جائیں گے کہ اب جو ہے وہ قیمتیں کم ہی ہوں گی، زیادہ نہیں ہوں گی، یہ یقین دہانی کرائیں گے صداقت صاحب؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں. تیل جو ہے ہم یہاں نہیں بنتا، وہ باہر سے آتا ہے. وہ دنیا میں پچھلے سال میں ڈبل ہو گیا. خوردنی تیل جو پام آئل ہے وہ دنیا میں 3 گنا بڑھ گیا پچھلے یعنی 1 سال میں. تو ظاہر ہے اس کا امپیکٹ پاکستان میں بھی ہے. اور یہ جو دونوں چیزیں ہیں یہ پاکستان میں مہنگائی کر رہی ہیں اور لوگوں کو ہرٹ کر رہی ہیں. تیل میں تو خوردنی تیل میں تو ہم نے 30% سبسڈی دے دیا ہے پاکستان کی 60% آبادی کو. یہ تقریباً 100 روپے 1 لیٹر کم، 100 روپے 1 کلو کم یعنی سستا دینے کا پلان بنایا ہے حکومت نے، جس کے لیے 120 ارب روپیہ مختص کیا ہے. اسی طرح اگر آپ کے پاس دالیں ہیں یا آٹا ہے، جو 3 سٹیپل فوڈز ہیں، ان کو ہم نے سستا دینے کا پلان بنا لیا ہے. باقی مہنگائی کو کم کرنے کے لیے جس طرح ہم نے کووڈ میں دنیا میں ایک مثالی اس کو ہینڈل کیا، انشاءاللہ پوسٹ کووڈ صاحب اس میں تو آپ کے سامنے ہے اللہ کا بھی اس میں بڑا خاص کرم تھا. ہم نے دیکھا ہمارے لوگوں نے کہ بہت زیادہ میں احتیاط نہیں برتی. اچھا آپ نے جیسے تیل کی بات کی، آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ ہم تیل کی جو ہے نا پیدا کرنے والے ممالک میں ہم شامل نہیں ہیں، لیکن جو چیز ہم پیدا بھی کرتے ہیں وہ کون سی سستی مل رہی ہیں. آپ چینی کے ریٹ دیکھیں نا، ابھی ہم نے کتنا سیلیبریٹ کیا تھا پچھلے سال، آپ کو بھی یاد ہوگا. ہم بار بار آپ کے وزراء بھی کہہ رہے تھے کہ جی گنے کی بمپر کراپ ہوئی ہے، گندم کی بمپر کراپ ہوئی ہے، لیکن جس کی بمپر کراپ ہو رہی ہوتی وہ سب سے زیادہ مہنگی بھی مل رہی ہوتی تھی. تو پھر مطلب ہم بھی تو کنفیوز ہے نا کہ اس بمپر کا سانوں تے کوئی فائدہ نہیں ہوا نا. پھر نہیں محمدیت، ایک چینی والی تنقید ٹھیک ہے. بمپر کراپ جو ہے اس کی جو کرشنگ ہے وہ 15 نومبر کو شروع ہوگی. تو بمپر کراپ تو آ گئی ہے، کراپ کو چینی بننے کا جو پروسیس ہے وہ شروع ہوا ہے اور وہ سٹارٹ ہوگا 15 نومبر سے. تو آپ کو نظر آئے گا، میں آپ کو پریڈکشن کر رہا ہوں کہ یہ 100 روپے سے نیچے آئے گی دیسی چینی، لیکن اس کے لیے ٹائم فریم چاہیے. ظاہر ہے چینی کے دام گریں گے 50 60 100 یہ والی قیمتیں دیکھیں گے. پھر ہم صداقت صاحب یہ بتائیں نا، ابھی تو خطرے کی گھنٹی 15 نومبر کی کھلیان سے اٹھا کے اس کو مل میں لے جا کے کرش کر کے چینی بنانے کا پروسیس شروع ہے. انشاءاللہ یہ بہتر ہوگا اور یہ چینی سستی ہوگی. اور آپ جو کہتی ہیں نا کتنی سستی ہوگی، چلیے یہ بتا دیں. ظاہر ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، پریڈکشن کر رہا ہوں کہ 100 روپے سے نیچے آئے گی انشاءاللہ. 100 روپے سے نیچے آئے گی، پریڈکشن کر رہے ہیں، آن ریکارڈ کر رہے ہیں. میں آن ریکارڈ کر رہا ہوں اور میں آپ کو یہ چیلنج کر رہا ہوں کہ یہ اگلے مطلب یوں ہی کرشنگ کا ایفیکٹ آئے گا. یعنی چینی جو ہماری نئی چینی مارکیٹ میں انشاءاللہ 700 روپے کلو کم، 100 روپے کم کلو گھی اور 350 روپے کم قیمت پہ تھیلا آٹا. 100 روپے کم، اگر اس کا مطلب ہے 60 روپے کی ملے گی یا 40 کی ملے گی. صداقت بھائی آپ کے منہ میں گھی شکر، اور گھی شکر کی بات کریں گے تو ویسے 450 روپے کا خرچہ ہے. اگر کیونکہ آپ کو پتہ شکر بھی کتنی مہنگی ہے، اور اگر میں اصلی گھی کی بات کروں گی تو 1000 روپے کا خرچہ ہو جائے گا. خیر لیکن اللہ کرے چینی سستی ہو جائے تو آپ کو بولیں گے جی آپ کے منہ میں چینی. کیا بات ہے، بہت شکریہ جی. صداقت علی باسو ہمارے ساتھ موجود تھے. اور آج کی تاریخ اور ڈیٹ آپ نوٹ کر لیں، آج ہے جناب 8 نومبر. اور اگر میں ٹائم کی بات کروں تو 10:27 ہو رہے ہیں. میری ٹیم کے نوٹ کر لے. صداقت بھائی نے ہمیں چیلنج کیا. انشاءاللہ صرف 1 مہینے میں آپ کو بتا رہی چینی کی قیمتوں میں تبدیلی آئی ہے. یہی صداقت صاحب بیٹھ کے ہمیں بتا رہے ہوں گے کہ کیا معاملات رہے اور کیا ہوا. یا اللہ BRT والا حال نہ ہو. چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہے، ہمارے ساتھ رہیے گا.